گلگت بلتستان میں جو کرکٹ اسٹیشن تھی یا جہاں آپ بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، وہ بس آپ لوگ خود ہی فنڈ جمع کرتے تھے، خود ہی کہیں کسی گراؤنڈ آپ کو ملتا تھا، کچھ نہ کچھ کھیل کود آپ کرتے رہتے تھے۔ میں لاہور میں ایک اسٹڈی کیمپ میں گیا تھا، تو وہاں میرا ایک MNA صاحب تھے، ان کے ذریعے میری جنرل توقیر ضیاء سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا نوجوان کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ تو ویسے میں اپنے اسٹڈی کیمپ میں گیا تھا اپنے ایگزام کی تیاری کرنے کے لیے۔ ان کو میں نے کہا سر ارض شمال کے نوجوانوں کو شاہین بننا ہے اگر آپ موقع فراہم کریں۔ وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ہم نے یہی گزارش کی ہے، وہ کرکٹ اسٹیڈیم کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، تو ان کو ہم نے یہی گزارش کی ہے کہ سر یہ جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس کے ذریعے بیسک ٹیلنٹ کو سامنے لانے والا جو کام ہے وہ ایک لانگ ٹرم کام ہے، وہ گریجولی چلتا رہے گا، اور وہ ٹیلنٹ ایک دم سے سامنے نہیں آئے گا، اس کے لیے کوئی 30-40 سال لگیں گے، اس کے بعد ایک اچھا ٹیلنٹ ہمارے سامنے آئے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، پروگرام روبرو کی آج کی ایپیسوڈ میں میرے مہمان ہیں رشید عالم فاروقی۔ جانا پہچانا چہرہ ہے یقیناً آپ کے لیے، لیکن میں تھوڑا سا ان کا تعارف آپ کو کرا دوں اور اس کے بعد کچھ ہم ان سے بھی سنیں گے اسی حوالے سے۔ سوشل ورکر ہیں، بینکر ہیں اور صحافی بھی ہیں، اور ایک اور خاص بات بھی ہے، کرکٹ ٹیم ہے گلگت بلتستان کی جی بی مارکھور کے نام سے، اس کے اونر بھی ہیں، اور PSL کے لیے اس دفعہ ان کو ان کرانے کے لیے ان کی سٹرگل بہت قابل تحسین بھی ہے۔ فاروقی صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے سٹارٹ کرتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا، تھوڑا سا اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے، چونکہ آپ بہت سارا ٹائم گلگت بلتستان سے باہر بھی رہے ہیں گزشتہ کافی عرصے سے، اپنی تعلیم اور اپنی زندگی کے نشے و فراز کے حوالے سے پلیز۔ شبیر میر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کے پروگرام کو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ جو IMN کا آپ نے جہاں پہ ایک جدید طور پہ اور ماڈریٹ طریقے سے جو آپ نے جہاں پہ شروع کیا ہے، یہ یقیناً پورے گلگت بلتستان کے لیے فخر کا باعث ہے، اور نہ صرف آپ کے پروگرام گلگت بلتستان میں بلکہ فارن کنٹریز میں بھی کئی یار دوست ہمارے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی آپ کے ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائیں۔ میرا بیسکلی جو تعلق ہے وہ گلگت کا ایک گاؤں ہے چکرکوٹ، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ ایجوکیشن میری پرائمری ایجوکیشن اور مڈل اور ہائی اسکول تک کی جو ایجوکیشن ہے وہ گلگت سے ہی ہے۔ یہ جو ہائی اسکول نمبر 1 ہے جہاں سے میں نے میٹرک کیا ہے، پھر انٹر اور گریجویشن ماسٹر میری کراچی یونیورسٹی سے ہے، MSc ماس کمیونیکیشن ہے کراچی یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد میں جنگ اخبار کا جو سنڈے میگزین ہے جو پورے پاکستان میں پڑھا جا رہا ہے اس کا سب ایڈیٹر میں رہا ہوں۔ کس زمانے کی بات ہے؟ سن بھی یاد ہے آپ کو؟ یہ سر بالکل یاد ہے، 2002 میں کراچی میں محمود شام صاحب کو میں رپورٹ کرتا تھا، اور جو سنڈے میگزین اس کی خاص بات یہ ہے کہ جنگ اخبار ہر شہر سے ایک الگ ایڈیشن چھپتا ہے، لیکن جو سنڈے میگزین ہے وہ پورے پاکستان میں کامن ہوتا ہے۔ اس کے اندر درسگاہیں کے نام سے میرا پیج چھپتا تھا، اور وہ جنگ اخبار میں الگ سے چھپتا تھا جو کراچی کے تعلیمی اداروں کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ میں جیو ٹیلی ویژن میں بھی کام کرتا رہا ہوں۔ افتخار احمد صاحب میرے دوست تھے، الیکشن سیل تھا اس میں کام کرتا رہا۔ کافی مشکل تجربہ ہوگا ویسے ان سے؟ ہاں، وہ کافی ٹف تھا بس، لیکن ان سے ہم نے لرننگ بھی بہت کی ہے، آج بھی وہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو ویسے وہ ایک صحافیوں میں ایک ڈیفیکلٹ وہ ہیں، لیکن پاکستان میں کئی صحافیوں کے، کئی اینکر، کئی رپورٹروں کے وہ استاد ہیں، مطلب بہت بڑی پرسنالٹی ہیں۔ اور اس کے بعد میں پھر بینکنگ کی طرف آیا میڈیا سے۔ کراچی کے کچھ حالات ایسے تھے کہ خبر جو ہے، خبر رات 4 بجے بھی بریک ہوتی ہے، رات 2 بجے، تو خبر کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ کی جو سب سے بڑی خبر تھی جو ایبٹ آباد کا اسامہ بن لادن کی، وہ خبر پاکستان کی میڈیا سے بالکل مطلب ان کے سامنے نہیں تھی، وہ باہر کے جو CNN وغیرہ بھی اسی انہوں نے اس خبر کو رپورٹ کیا تھا۔ تو خیر وہ بعد میں کچھ حالات ایسے تھے، میں بینکنگ کی طرف آیا۔ یہ کس سال آئے بینکنگ کی طرف؟ 2000 بینکنگ میں سر آیا ہوں 2007 میں، اور پھر بینکنگ میں بھی الحمدللہ کچھ ہی سالوں میں پورے کنٹری لیول پہ ہماری جو پرفارمنس رہی ہے وہ ٹاپ پہ رہی ہے، اور اس میں اصل بات یہ ہے، آپ کے نالج میں ہے
میں جو سننے والے ہیں جاننے والے ہیں ان کے لیے میری جو ہسٹری ہے وہ اس میں بھی ایک چھوٹا سا سبق ہے. بہت ہی ایک متوسط گھرانے سے وہاں سے ہم اسٹرگل کیے, خود ہی ہم جاب بھی کرتے تھے, پڑھتے بھی تھے. اور یہ جو بینکنگ کی دنیا ہے یہ ٹوٹلی ہے پیسوں کی دنیا ہے, سرمایہ داروں کی دنیا ہے, سیٹوں کی دنیا ہے. تو اس وقت بھی الحمدللہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا پورٹ فولیو ہے اور ایک بہت ہی ملٹی نیشنل بینک کا میں ایریا ہیڈ ہوں اسلام آباد گلگت بلتستان کا. تو بس یہ سب ماں کی دعائیں, اور آج بھی میں جتنی بھی اپنی ماں کو سلام پیش کروں, ان کے خراج تحسین پیش کروں تو وہ کم ہے. تو اسی لیے سب سے میری گزارش ہے کہ ماؤں سے دعائیں جو ہے نا بھرپور لے لیں. زبردست. اچھا, آپ نوجوانوں کے ساتھ, آپ خود بھی خیر جوان تو کم از کم ہے, نوجوان نہیں بھی تو مجھے یہ بتائیں نوجوانوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے آج بھی ہے, تو یہ جی بی مارکھور کرکٹ ٹیم بنانے کا آئیڈیا کیسے آیا؟ شبیر میر صاحب 1998 سے لے کر سن 2000 تک, اس کے بعد میں کراچی شفٹ ہوا تھا. گلگت بلتستان میں جو کرکٹ ایسوسیشن تھی جہاں آپ بھی کرکٹ کھیلتے رہے, وہ بس آپ لوگ خود ہی فنڈ جمع کرتے تھے, خود ہی کہیں کسی گراؤنڈ آپ کو ملتا تھا, کچھ نہ کچھ کھیل کود آپ کرتے رہتے تھے. میں لاہور میں ایک اسٹڈی کیمپ میں گیا تھا, تو وہاں میرا ایک MNA صاحب تھے, ان کے ذریعے میری جنرل توقیر ضیاء سے ملاقات ہوئی. اچھا. تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا نوجوان کیا ایکٹیویٹیز ہیں. تو ویسے میں اپنے اسٹڈی کیمپ میں گیا تھا اپنے ایگزام کی تیاری کرنے کے لیے. ان کو میں نے کہا سر ارض شمال کے نوجوانوں کو شاہین بننا ہے, اگر آپ موقع فراہم کریں. تو وہ ہنسنے لگے, کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا میرے پاس وہ پلیئر ہیں جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے, ٹیلنٹ میرے پاس بے شمار ہے, لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہیں. آپ تھوڑی سی توجہ دے دیں. یہ جو گلگت بلتستان ہے, اس وقت ہم ناردرن ایریا کہتے تھے, بالکل, کہ ناردرن ایریا کی ٹیم کو آپ موقع دے دیں. اس کو میری بات بڑی پسند آئی. اس نے اسی وقت ایک الائٹ بینک کا کوئی 3.5 لاکھ روپے کا چیک بھی مجھے لا کے دیا, اور 4 کرکٹ کے کٹ بھی دیے. تو یہیں پہ ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی. اسی وقت ہم نے وہ ناردرن ایریا کرکٹ ایسوسیشن باقاعدہ بنایا. میں اس کا پہلا باضابطہ طور پہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوا. کچھ ہی دنوں بعد میں نے گلگت بلتستان لیول پہ ٹرائل کرایا. پھر یہاں پہ جو چیف سیکرٹری, ہوم سیکرٹری وغیرہ تھے, ان کو بھی انوالو کیا کر کے گلگت بلتستان کا مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ گلگت بلتستان کی کرکٹ ٹیم 1999 سے لے کے ابھی تک ریگولر ہر سال ہماری 2 ٹیمیں جہاں سے جاتی ہیں, انڈر 17 اور انڈر 19 قائد اعظم ٹرافی, گریٹ 1 پریزیڈنٹ ٹرافی وغیرہ میں, اس میں ابھی تک وہ ٹیمیں ہماری جا رہی ہیں. فرسٹ ٹیم میں لے کے گیا تھا, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر گلگت بلتستان کو فرسٹ ٹائم ممبرشپ میں نے دلائی ہے الحمدللہ. میں دوبارہ پوچھوں گا, یہ کس سال کی بات ہے فرسٹ ٹائم آپ لے کے گئے؟ یہ 99 میں. ٹھیک ہے. پشاور میں ہم لے کے گئے تو اس وقت وہ ٹیسٹ میچز ہوتے تھے, 3 دن کے میچز ہوتے تھے. پہلا میچ ہمارا اس کے تھا آپ کا بنو کے ساتھ تھا, اس میں ہم ہارے. پھر دوسرا کوہاٹ کے ساتھ تھا. اس زمانے میں 3 روزہ میچز اور اب T20. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کافی عرصے سے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں PSL کے حوالے سے, پاکستان جی بی مارکھور کو ان کروانے کے لیے. آپ کی چیف منسٹر کے ساتھ ہم نے ملاقاتوں کو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا, تو کدھر تک پہنچی ہے پروگریس؟ چیف منسٹر کیا سمجھتے ہیں, تھوڑا سا ہمیں بتائیں. اس میں میر صاحب جی بی مارکھور جب ہم نے بنائی, اس میں ایک آدھ کوئی اسپانسرشپ بھی اسلام آباد میں ہم نے لی ہوئی ہے, کچھ ہلکے پھلکے ان کے ایکسپینس وغیرہ کے لیے. اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی میری کرسپونڈنس ریگولرلی وہاں پہ ہو رہی ہے. اس میں ہمارے چیف منسٹر صاحب سے ہماری کٹ کی اوپن سرمنی تھی, وہ پراپر ہم نے اپنے فائنانس اپنا سپورٹ منسٹر فتح اللہ صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب سے کروائی تھی. وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ہم نے یہی گزارش کی ہے, وہ کرکٹ اسٹیڈیم کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں. تو ان کو ہم نے یہی گزارش کی ہے کہ سر یہ جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس کے ذریعے بیسک ٹیلنٹ کو سامنے لانے والا جو کام ہے وہ ایک لانگ ٹرم کام ہے, وہ گریجولی چلتا رہے گا, اور وہ ٹیلنٹ ایک دم سے سامنے نہیں آئے گا, اس کے لیے کوئی 30-40 سال لگیں گے, اس کے بعد ایک اچھا ٹیلنٹ ہمارے سامنے آئے گا. اس وقت صورتحال یہ ہمارے پاس کوئی پراپر کوئی اسٹیڈیم ہمارے پاس نہیں ہے. تو ان سے ہم نے یہی گزارش کی تھی کہ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک بحیثیت وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ایک لیٹر لکھیں, اس میں PSL میں ہماری نمائندگی کے حوالے سے. تو وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم پہلے اپنا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ سامنے لائیں گے, اس کے بعد ہم اس طرف جائیں گے. تو اس میں ہماری یہی گزارش تھی کہ پاکستان کی جو دیگر ریجن کی ٹیمیں ہیں, لائک کراچی ہے, پشاور زلمی ہیں, اس میں سارے بچے وہیں کے نہیں ہیں.
इंटरनेशनल प्लेयर हैं उसमें, तो वो दुनिया भर से प्लेयर हैं, आप सबके नॉलेज में दुनिया भर से प्लेयर, सिर्फ नाम उनका यूज़ होता है। तो हमारा भी कहना ये है कि हमारी गिलगित बल्तिस्तान मारखोर का नाम इंटर हो, उसमें प्रायोरिटी 1 हमारा यही होगी कि हम अपने प्लेयर हम अपने लोकल ले लें, लेकिन जो रिमेनिंग प्लेयर हैं वो हम दुनिया भर से ले सकते हैं। तो उसमें अब आपके तवसत से हम वज़ीर आला साहब से यही गुजारिश करेंगे कि हमारी बात की तरफ ध्यान दें और कुछ हमारी कोऑर्डिनेशन के साथ, और ये बहुत ही अच्छा होता है अगर वो पीसीबी के चेयरमैन के साथ मुलाकात के वक्त अगर मुझे भी इनवाइट करते या हमें वहाँ मौका देते, हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने मसाइल उनके सामने पेश कर सकते थे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में पीसीबी के साथ मेंबरशिप दिलाने का एजाज़ भी हमें ही हासिल है। ठीक है, तो कब तक आप देखते हैं ये मुस्तक़बिल में, 1 साल 2 साल 3 साल, कब? इसमें सर हम गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के 2 बड़े इदारे हैं, अगर आप इजाज़त दे दें मैं उनका नाम ले लेता हूँ। जी प्लीज़। सरीना होटल है और हबीब बैंक है, जिनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इस रीजन के साथ है, और बाय द वे PSL की जो सबसे मेन स्पॉन्सरशिप है वो भी इन्हीं की है। तो उनसे हमने गुजारिश की है कि आप गिलगित बल्तिस्तान की एक टीम भी बनाएं और आप स्पॉन्सर करें इसको, और ये एक टोटली कमर्शियल इवेंट है और हमारे नौजवान जो हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ेगी। और इस वक्त हमारे नौजवान मायूस है, हमारी यूथ मायूस है। पाकिस्तान में जैसे कि आपके इल्म में है, खेलों का सबसे बड़ा इवेंट है पाकिस्तान सुपर लीग। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, अभी PCB के जो लोग हैं ऑफिशियल, उन्होंने मुझे ये यकीन दहानी कराई है कि अब जो 7 फ्रेंचाइज है उसके लिए वो फैसलाबाद और गिलगित बल्तिस्तान को पेश करेंगे। तो उसके लिए हमने बेसिकली ये स्पॉन्सरशिप जो है वो ढूंढनी है। तो इन 2 इदारों से मुझे मेरी बात हुई है और मैं होपफुल हूँ कि बहुत जल्द मैं गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को ये खुशखबरी सुना सकूँ। अच्छा, इंशाल्लाह। चलें, बड़ी अच्छी खबर है, कम से कम होप तो आपने दी। इंशाल्लाह जी हमारे नौजवान। अच्छा, थोड़ा सा आते हैं टूरिज़म की तरफ। आपका चकरकोट से ताल्लुक़ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत, हमारे कम से कम गिलगित में तो उसकी खूबसूरती मशहूर है। अगरचे कुछ वहाँ पे दरख्तों की, जंगलात की कटाई के हवाले से माजी में रिपोर्ट्स भी आ गई जिनके ऊपर हमने खुद भी कुछ काम किया था। तो मुझे ये बताइए कि ये चक्करकोट को अगर फोकस किया जाए तो टूरिज़म के हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्पॉट नहीं है? मेरे साहब, आप ये बात सुन के हैरान होंगे, ये चक्करकोट से आगे एक नाला है जिसको हम कहते हैं गाशो पहाड़। गाशो पहाड़ बिल्कुल है। 1998 में मरहूम सैफ रहमान साहब हमारे मेंबर थे और मरहूम शेर वली साहब थे, डायरेक्टर हेल्थ थे। इनको मैं अपने साथ लेके गया था वहाँ पे, मैं अपने साथ लेके गया था वहाँ पे। हमने मेडिकल कैंप भी लगाया था, ये डॉक्टर इकबाल साहब वगैरह ये सारे साथ थे। और वहाँ हम कोई इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं गए थे, वहाँ के टूरिज़म प्रमोट करने के लिए, वहाँ के जो बेसहारा जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे गए थे। उस वक़्त से लेके अभी तक मुसलसल वो मेरे नज़र में है। अभी हालिया मेरा जो विज़िट था, इस विज़िट में भी मैं कोई 2 दिन वहाँ गुजार के आया हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में मेरे जो दोस्त जो दिगर इलाकों से हैं वो नाराज़ हरगिज़ ना हो, अगर उनको कोई शक हो तो वो फिज़िकली वहाँ विज़िट करें। जितना हसीन जमील ये गाशो पहाड़ का इलाका है, इतना पूरा पाकिस्तान में कोई इलाका नहीं है। हमारे हर इलाके में कोई एक चीज़, जिस तरह मरी है, मरी में खूबसूरती है, पहाड़ है लेकिन पानी नहीं है। हुंजा में पानी नहीं है, खूबसूरती है। रामा में कोई खूबसूरती है लेकिन कोई इस तरह कोई जिसको हम शिना में गा कहते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे जो गाशो पहाड़ है वहाँ पे मैं बयान कर नहीं पा रहा हूँ वहाँ की खूबसूरती। वहाँ पे चलते फिरते ट्रोट आपको नज़र आते हैं, इतनी खूबसूरत। मुश्किलात क्या हैं, उसको क्या किया जाए कि गाशो पहाड़ मीर साहब, यहाँ से आप मुझे 1-2 मिनट इस पर कहने दें। जी प्लीज़। यहाँ गिलगित से हार्डली कोई 40 किलोमीटर के फासले पे है। गिलगित से 2 घंटे के फासले में इतना हसीन जमील कोई आपका सपोर्ट नहीं है जिसमें इतनी सारी चीज़ें हों, हरियाली हो, आबशारें हों, नदी नाले हों, बहता हुआ जो है ना पानी हो, साफ़ सुथरा पानी हो। ये सारे मनाजिर वहाँ कुदरत के वहाँ मौजूद हैं। अगर मैं जहाँ पे कहूँ तो मेरे कोई यार दोस्त नाराज़ ना हो, जो साबिक वज़ीर आला साहब थे हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, अहलियान गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली जो चकरकोट के लोग हैं, कल भी उनका ये कहना था कि अगर हमने वोट नहीं दिया है तो बड़ी हमने गलती की है। जितना भी हम शुक्रिया अदा करें कम है। और मैं बरमला कहता हूँ, जो बंदा जिसने काम किया है उसका एहसान लोगों को याद रहना चाहिए। उसने उन वादियों में गिने चुने लोग हैं, कोई 100, 150, 200 घराने हैं, उनके लिए वहाँ पे रोड दिया, ट्रैकेबल रोड दिया, उस पर काम हुआ। उसका जो ठेकेदार था वो कुछ दिन पहले वफ़ात हुए, अल्लाह को प्यारे हुए, इस वजह से वो काम रुका हुआ है।
تو جو ہمارے موجودہ ممبر صاحب ہیں ان کی بھی ADP میں کچھ دن پہلے ان کا کہنا تھا کہ اس نے دوبارہ اس کو شامل کیا ہوا ہے. تو اس میں میری وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اگر ہیلی کاپٹر میں جائیں گے تو آپ کے 2 منٹ لگ جائیں گے, اگر آپ ہمارے ساتھ جائیں گے تو آپ کے 2 گھنٹے لگ جائیں گے. تو ہم ان کو وہاں لے کے جانے کے لیے تیار ہیں, وہاں کی چیزیں دکھانے کے لیے تیار ہیں. وہ جو حفیظ الرحمان صاحب کی جو اسکیم تھی اس کو کنٹینیو کریں, اچھے خاصے پیسے وہاں لگ چکے ہیں. اور وہاں کوئی 4-5 گورنمنٹ کے گیسٹ ہاؤس لگائیں. گلگت بلتستان کا سب سے بڑا جنگل سر یہ گاشو پورٹ کا تھا. وہاں جنگلات کی بے درخت کٹائی ہوئی ہے, اندھا دھند کٹائی ہوئی ہے. اس میں چاہے سابقہ حکومتیں ہوں چاہے موجودہ حکومتیں, ان کے کچھ غفلت اور لاپرواہی بھی اس میں موجود ہیں. میرا اس میں ان سے گزارش یہی, ابھی انہوں نے وہ FC وغیرہ کو کھڑا کر کے کچھ چیزوں کو کنٹرول تو کیا ہے, لیکن جب تک وزیر اعلیٰ صاحب, جب تک لوکل ہمدردی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, آرمی کے بیس پہ FCs کے بیس پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. صحیح. لوگ جنگلات کو اگر آپ کٹائی کو روکنا چاہیں تو کوئی متبادل دے کے کریں گے نا؟ بالکل سر, اس میں ہماری ابھی بات ہوئی ہے. ہماری ایک NGO ہے رائن انٹرنیشنل فاؤنڈیشن, اس کے ذریعے ہم اویئرنیس کے لیے لوکل جو ہمارے لوگ ہیں اس میں ایجوکیشن کے ہم نے کئی پروگرامات کیے ہیں. لوکل آبادی اس چیز کے لیے بالکل تیار ہے کہ ان کو روزگار دیا جائے. اب روزگار 100-200 لوگوں کو دینا گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے. گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ اس روڈ کو مینٹین کریں, وہاں سیکورٹی فراہم کریں, یہ گورنمنٹ کی بیسک ڈپٹی ہے ریاست کی, اور وہاں پہ کوئی پولیس کی چوکی قائم کریں. اور یہ جو ان کے مختلف محکمے ہیں 4-5 محکمے, جہاں یہ اپنی نیڈ اور اپنی ضرورت کے لیے گیسٹ ہاؤسز بناتے ہیں, تو وہاں کچھ کمرشل پرپس کے لیے بنائیں, کمرشل پرپس کے لیے گیسٹ ہاؤسز بنائیں. اگر ان کو اس میں کوئی شک شبہ ہے تو وہ میرے ساتھ ایگریمنٹ کریں, اس کو پروفٹ جس ریٹ پہ کہیں گے اس ریٹ پہ پروفٹ دینا میری ذمہ داری ہے. وہاں پہ یہ گیسٹ ہاؤسز بنائیں, انشاءاللہ ایک بھی جنگل کی کٹائی نہیں ہوگی. میں حلفاً لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. وہاں کے لوگوں سے میری بڑی قربت ہے اور وہاں کے لوگ بڑے مجھے لائک کرتے ہیں. یہ وہاں پہ ٹوریزم کو پروموٹ کریں, ٹوریزم کے ذریعے ہم وہاں پہ لوگوں کو روزگار فراہم کریں گے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ رشید عالم فاروقی صاحب, آپ کا شکریہ. پروگرام ہے ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.